بسم اللہ الرحمن الرحیم اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ یہاں سے اسباب منع صرف شروع کر رہے۔ پیچھے انہوں نے بتایا تھا کہ اسباب منع صرف 9 ہیں، یعنی ان 9 میں سے کوئی سے دو یا دو ایسے جو دو کے قائم مقام ہیں وہ اگر کسی اسم میں پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اب ان کی وضاحت کر رہے۔ اما العدل، رہا عدل۔ عدل کا لغوی مطلب ہوتا ہے پھیرنا، تو اصطلاحی طور پر اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ فہو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الی صیغۃ اخرى۔ فہو پس وہ، یعنی عدل، تغیر اللفظ، لفظ کا بدلنا ہے، لفظ کا پھیرنا ہے یا لفظ کا نکالنا ہے، من صیغته الاصلیۃ، صیغہ اصلیہ سے۔ صیغہ اصلیہ سے مراد قانونی صیغہ ہے جس کو اصولین نے، اہل لغت نے، اہل نحو نے کسی قانون کے تحت بنا رکھا ہو۔ تو عدل وہ لفظ کا صیغہ اصلی سے الی صیغۃ اخرى، دوسرے صیغہ کی طرف بدلنا ہے۔ عدل لفظ کا قانونی صیغہ سے یا صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف بدلنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور یہ جو تغیر اللفظ ہوگا، یعنی ایک صیغہ سے دوسری صیغہ کی طرف جو بدلنا ہوگا، یہ صرفی طور پر نہیں ہوگا بلکہ نحوی طور پر ہوگا، اس لیے کہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں، اور علم نحو جب پڑھ رہے ہیں تو علم نحو کے متعلق ہی بحث کی جا رہی کہ جس طرح گردانے ہیں، اب گردانوں میں صیغوں کو پھیرا جاتا ہے تو وہ صیغے مراد نہیں ہوں گے، یہاں نحوی صیغے مراد ہیں۔ اب یہ جو پھیرنا ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، تحقیقاً او تقدیراً، یا تو یہ تحقیقی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ تحقیقی وہ جس کے لیے کوئی دلیل موجود ہو، تقدیری وہ جس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی بلکہ دلیل فرض کر لی جاتی۔ تحقیقی وہ جس کے لیے کوئی دلیل موجود ہو، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس لفظ کو جو ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف پھیرا گیا ہے، اور جس صیغے سے پھیرا گیا ہے یعنی صیغہ اصلیہ، اس کی موجودگی کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ آگے مثالوں سے بھی سمجھ آ جائے گی۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور یہ ولا یجتمع، اور وہ جمع نہیں ہوتا، کون؟ یعنی عدل۔ عدل جمع نہیں ہوتا مع وزن الفعل اصلا، وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی، یعنی عدل کے بارے میں اب یہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کے اپنے اوزان ہیں، اور وہ جو عدل کے اوزان ہیں وہ افعال کے اوزان میں سے نہیں آتے۔ تو جب عدل کے اوزان افعال کے اوزان میں سے آتے ہی نہیں ہیں تو یہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتا، اصلاً کبھی بھی عدل وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اب عدل کے کون کون سے اوزان ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ عدل کے اوزان ایک ہے مفعل، جیسے مثلث، دوسرا ہے فعل، فعل جیسے عمر، تیسرا ہے فعل،
یعنی فا پہ زبر، عین پہ جزم، لام پہ جزم، فعل، یا عین پہ زبر اور لام کے نیچے کسرہ بھی آ سکتا ہے، فعل، جیسے ام سے۔ چوتھا ہے فعال، جیسے ثلاث۔ پانچواں ہے فعال، جیسے قطام۔ اور چھٹا ہے فعل، فا کے نیچے زیر آئے گی، فعل، جیسے سحر۔ پھر سن لیجئے، مفعل جیسے مثلث، فعل جیسے عمر، فعل جیسے امس، فعال جیسے ثلاث، اور فعال جیسے قطام، اور فعل جیسے سحر۔ تو یہ عدل کے 6 اوزان ہیں، یہ 6 اوزان یاد رکھنے چاہیے۔ تو یہ جو 6 اوزان ہیں یہ وزن فعل پر نہیں آتے، اس لیے عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ، وَيَجْتَمِعُ، اور وہ جمع ہوتا ہے، یجتمع میں ہوگا کی ضمیر عدل کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی عدل جمع ہوتا ہے مع العالمیت، عالمیت کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ عدل عالمیت کے ساتھ، نام کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ مثالیں دی ہیں کا عمرہ و ظفرہ، جیسے عمر اور ظفر۔ اب دیکھیں عمر اور ظفر یہ دونوں علم ہیں، اب اور یہ دونوں عدل تقدیری کی مثالیں ہیں، یعنی ان کی دلیل فرض کر لی گئی ہے، کوئی خاص دلیل تھی نہیں۔ اب نحویوں نے دیکھا یہ کہ عمر اور ظفر یہ غیر منصرف استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کلام عرب میں ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتی ہے، حالانکہ حالت جر میں بھی ان پر کسرہ نہیں آ رہی۔ تو نحویوں نے، علماء نے یہ فرض کر لیا کہ ان میں عدل کیا گیا ہے، یعنی عمر کو عامرن سے پھیرا گیا ہے اور ظفر کو ظافرن سے پھیرا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی فرض کرنے کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی، تو اپنے قاعدے کو بچانے کے لیے نحویوں نے، اپنے اصول کو بچانے کے لیے عمر اور ظفر جو کہ کلام عرب میں غیر منصرف استعمال ہوتے آ رہے تھے، تو انہوں نے ان میں دوسرا سبب عدل فرض کر لیا کہ یہ عمر عامرن سے، ظفر ظافرن سے پھیرے گئے ہیں، اس لیے ان میں علمیت بھی پائی جاتی ہے، عدل بھی پایا جاتا ہے، تو یہ غیر منصرف استعمال ہو رہے۔ تو عدل علمیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، ومع الوصف، اور عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اب وصف کی مثالیں بتا رہے ہیں کا ثلاثہ و مثلثہ و اخرى و جمعہ، یہ چاروں اوصاف بتائے اور چاروں میں عدل پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں۔ ثلاثہ، مثلثہ، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے 3 3، ثلاثہ 3 3، مثلثہ 3 3۔ اب ان دونوں میں عدل ہے، اور عدل تحقیقی ہے، یعنی ان کے پھیرنے پر دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ثلاثہ اور مثلثہ یہ تکرار کا معنی دے رہا ہے، یعنی 2 مرتبہ 3 3 کے معنی دے رہے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ تکرار معنی تکرار الفاظ پر دلالت کرتا ہے، یعنی اگر بار بار معنی دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بار بار الفاظ پائے جا رہے ہیں۔ اب ثلاثہ تو ایک لفظ تھا، مثلثہ بھی ایک لفظ تھا، اور معنی یہ 2 2 کے دے رہے ہیں، تکرار کے معنی دے رہے ہیں، تو دلیل یہ بنی کہ یہ ثلاثتن ثلاثتن سے پھیرے گئے، یعنی ثلاثہ ثلاثتن ثلاثتن سے
اور مسلسہ بھی اسی طرح سلاستن سلاستن سے پھیر کر یہ سیغے بنائے گئے، اور اسی لیے اب یہ غیر منصرف ہیں کیونکہ ان میں ایک عدل ہے اور ایک وصف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اوخارا، اوخارا کی دلیل یہ ہے کہ اوخرا کی جمع ہے، اوخرا اخرا کی جمع ہے، اور اخرا آخرن کی مؤنث ہے، اور آخرن اسم تفضیل ہے، آخرن اسم تفضیل، اس کی مؤنث اخرا، اخرا کی جمع اخر، تو اخر بھی ہوا اسم تفضیل۔ اور اسم تفضیل کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ یہ 3 طریقوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے افضل من عمر، یعنی فلاں عمر سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسم تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الافضل۔ تیسرا یہ کہ اسم تفضیل میں اضافت پائی جاتی ہے، نسبت پائی جاتی ہے، جیسے افضل القوم۔ اب یہاں پر یہ جو اخر ہے، اسم تفضیل ہونے کے باوجود ان تینوں طریقوں کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا، نہ اس میں اضافت ہے، نہ الف لام ہے، اور نہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب اسم تفضیل 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے اور یہاں تینوں طریقے استعمال نہیں ہو رہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو پھیرا گیا ہے، یا تو آخرو سے پھیرا گیا ہے، یا آخرو من سے پھیرا گیا ہے، اور یوں پھر اخر بنایا گیا۔ تو اس وجہ سے اخر میں بھی عدل پایا جاتا ہے، الآخرو سے یا تو پھیرا گیا ہے یا آخرو من سے پھیرا گیا ہے، اس وجہ سے اس میں پھر 2 سبب پائے گئے، اور 2 سببوں کی وجہ سے اب یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح جمعہ کی دلیل یہ ہے کہ جمعاؤ کی جمع ہے، اور جمعاؤ کی جمع صرف 3 آ سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ جمعن، جماع اور جمعوات۔ اور یہاں جو متن میں جمعہ ہے تو یہ جمعہ کی جمع، لیکن جمعہ کی جو 3 جمع آتی ہیں ان کے وزن میں سے ایک پر بھی نہیں ہے۔ جب ایک پر بھی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جمعہ کی 3 جو قاعدے کے مطابق جمع آتی ہیں ان سے یہ پھیرا گیا ہے، اس میں عدل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک عدل پایا گیا، ایک وصف پایا گیا، 2 اسباب منع صرف پائے گئے۔ تو جب 2 منع صرف پائے جائیں تو جو غیر منصرف بن جاتے ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہوا۔ بہرحال عدل وہ لفظ کا پھیرنا ہے صیغہ اصلی سے صیغہ دوسرے صیغہ کی طرف، اور یہ پھیرنا یا تو تحقیقی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے۔ اور عدل وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا، علمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ دوسرا سبب ہے اما الوصف، رہا وصف، فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وصف جمع نہیں ہو سکتا علمیت کے ساتھ کبھی بھی۔ وصف جو ہوتا ہے یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ پیچھے عدل کے بارے میں پڑھا کہ عدل علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لیکن وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصف مبہم شے پر دلالت کرتا ہے، یعنی بہادر، فرض کیا یہ بہادری وصف ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی بہادری کا وصف جمع ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ذات خاص نہیں ہوگی۔ لیکن جو علمیت ہوتی ہے وہ مخصوص ذات کے لیے ہوتی ہے، جیسے محمود ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ علمیت میں
متعین ذات مراد لی جاتی ہے اور وصف سے نامعلوم ذات مراد ہوتی ہے، کوئی معین ذات مراد نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، علمیت ذات معین پر دلالت کرتی ہے. شرط ہو، اور وصف کی شرط یہ ہے، یعنی وصف کب قابل قبول ہوگا اسباب منع صرف میں سے، اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اصل وضع میں وصف ہو. اصل وضع سے مراد یہ ہے کہ جب اہل لغت نے اس لفظ کو بنایا تھا، اس لفظ کو جب بنا رہے تھے تو وہ اس وقت بھی وصف کے لیے انہوں نے بنایا تھا، اور کسی کا نام کے طور پر انہوں نے وہ لفظ نہ بنایا ہو. یعنی جب وہ لفظ بنایا جا رہا تھا، جب اہل لغت اس لفظ کو بنا رہے تھے تو اس لفظ کو وصف کے لیے ہی بنا رہے تھے، تو تب وصف قابل اعتبار ہوگا اسباب منع صرف میں سے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے لفظ شیر ہے. اب شیر ایک درندے کے ساتھ خاص ہے. اب کوئی شخص اپنے دوست کو کہتا ہے، یا کوئی والدہ یا والد اپنے بیٹے کے لیے کہتی ہے کہ میرا بیٹا شیر ہے. اب وہ اپنے بیٹے کے لیے شیر کا جو لفظ استعمال کر رہی ہے، یہ شیر کا لفظ اس کے بیٹے کے لیے وضع نہیں کیا گیا. شیر کا لفظ جب بنا تھا تو یہ کسی عورت کے بیٹے کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ ایک درندے کے لیے بنا تھا. تو یہ اب الگ بات ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو اسی طرح یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وصف جو ہو وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی جب اس لفظ کو بنایا گیا تھا تو وصف کے لیے بنایا گیا ہو. بعد میں چاہے اس کا نام کسی اور چیز کا رکھ دیا گیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثالیں انہوں نے دی ہیں اسود و ارکم، جیسے اسود اور ارکم. اب یہ اسود اور ارکم یہ دونوں سانپوں کو کہتے ہیں. اسود کالا سانپ، اور ارکم چتکبرا، یعنی جس پر سفید رنگ کے داغ ہوں، یعنی کالا اور سفید، اس سانپ کو ارکم کہتے ہیں. اب اسود کالا ارکم چتکبرا. اب یہ دیکھیں کہ اسود اور ارکم اب عربی میں سانپوں کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اسود اور ارکم سانپوں کے لیے وضع نہیں کیے گئے تھے. جب اسود اور ارکم یہ الفاظ بنائے جا رہے تھے تو یہ مخصوص وصف کے لیے، مخصوص رنگ کے لیے بنائے جا رہے تھے. تو وہ اب رنگ کے لیے اگرچہ استعمال نہ ہوں، سانپوں کے لیے استعمال ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسود اور ارکم جب بنائے جا رہے تھے تو اس وقت یہ وصف کے لیے بنائے جا رہے تھے. غیر منصرف. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اسود اور ارکم یہ غیر منصرف ہے. کیونکہ یہ اصل وضع میں وصف ہیں. وَإِن صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ یہ دونوں ہو گئے، انصارا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ہو گئے اسمین نام للحیت سانپ کے لیے، یعنی اگرچہ یہ دونوں اب سانپ کے نام ہو گئے ہیں. اب اوپر انہوں نے بتایا تھا کہ وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو جب یہ سانپوں کے نام ہو گئے ہیں تو ان میں وصف نہیں پایا جانا چاہیے تھا، لیکن اس لیے یہ غیر منصرف ہے. وصف اس کے اندر اس لیے پایا جا رہا ہے کہ اسود اور ارکم یہ اصل وضع میں جب یہ الفاظ بنائے جا رہے تھے تو وصف کے لیے بنائے جا رہے تھے. لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، یعنی وہی بات بتائی
کہ وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرفین وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ۔ اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہیں اگرچہ یہ سانپ کے نام بنا دیے گئے ہیں، غیر منصرف اس لیے ہیں، غیر منصرفین لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعِينَ منصرف، اور لفظ اربعن منصرف، یعنی فی مررت بنسبت اربعین کو ذرا چھوڑ دیں، یوں پڑھیں واربعون منصرف، لفظ اربعون منصرف ہے کہاں پر؟ اس مثال میں فی مررت بنسبت اربعین، مررت بنسبت اربعین۔ اب یہاں دیکھیں کہ نسبت ہے موصوف، اربعین ہے صفت۔ اب یہاں پر جب صفت بن رہی ہے تو وصف صفت ہی بنتا ہے، تو یہاں اربعین غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اچھا چلو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اربعین میں چلو وصف تو ہے، تو دوسرا کون سا سبب ہے؟ دوسرا وزن فعل پایا جا رہا ہے، اربعین افعل کے وزن پر ہے، تو افعل وزن فعل بھی پایا جاتا ہے اور یہ صفت بن رہا ہے یعنی وصف بھی پایا جاتا ہے، تو دو سبب پائے گئے، تو یہاں اربعین تنوین تو نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ اس کا وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ جہاں یہ دو سبب نہیں پائے جا رہے یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ اربعین اصل وضع میں وصف کے لیے وصف کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ جب اربعین بنایا جا رہا تھا تو یہ عدد کے لیے بنایا جا رہا تھا، صفت کے لیے یا وصف کے لیے نہیں بنایا جا رہا تھا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ واربعون فی مررت بنسبت اربعین، لفظ اربعون مثال مررت بنسبت اربعین میں منصرف ہے، مع باوجود اس کے کہ انہو صفتن، کہ یہ صفت ہے، وزن الفعل، اور وزن فعل بھی پایا جاتا ہے اس میں، یعنی باوجود اس کے کہ یہ صفت ہے یعنی نسبت ان کی صفت ہے اور وزن فعل بھی پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی منصرف ہے۔ کیوں؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، اس لیے کہ یہ وصفیت میں اصالت کے معدوم ہونے کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں وصف کے لیے نہیں وضع کیا گیا تھا۔ لعدم الاصالۃ، یہ اس میں بنیادی طور پر معدوم ہے، فی الوصفیت، وصفیت میں، یعنی اصل میں یہ وصفیت کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عدل کو مقدم کیا وصف اور باقیوں کو مؤخر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدل کو اس لیے مقدم کیا، سب سے پہلے اس لیے لائے کہ عدل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے آپ پڑھیں گے آگے بھی، جس طرح وصف میں بھی پڑھا کہ باقیوں میں کے اثر انداز ہونے کے لیے، باقیوں کے مرکب منع صرف میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں، عدل کی کوئی شرط نہیں۔ واللہ اعلم بحق۔